اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کی ذات اتنی قدرت والی ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسِهُ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندرون کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح کے ارادے کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، کسی کو خبر ہو نہ ہو لیکن اللہ کے علم میں ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ہمارے بارے میں خبر ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں. لیکن اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حبل ورید کہتے ہیں یہ شاہرگ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ بندے کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے سب سے واقف ہیں. اس لیے ہم چپکے سے، آہستگی سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہمارا رب وہ ہے جو ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی لیے ہر نبی نے دعا کیا. پچھلی 2 جمعہ سے میں نے نبیوں کی دعاؤں کو جسے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر کیا اسے آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا، رب نجنی وأہلی مما یعملون. اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے میری بات نہیں مانتی، میں تیرے طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، تیرا حکم سناتا ہوں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرے احکامات کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. اے میرے رب، انہی بتاتا ہوں کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا نہیں کر سکتا، یہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ نے مرد اور عورت کے رشتے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا ہے، اس سے ہی اپنی نفسانی خواہشات پوری کی جا سکتی ہے. لیکن میری قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رب نجنی وأہلی مما یعملون. اے میرے رب، یہ جو عمل کرتے ہیں، یہ جو کرتوت کرتے ہیں، اس سے مجھے بھی نجات عطا فرما، میرے اہل و عیال کو بھی نجات عطا فرما. رب نجنی من القوم المفسدین. یہ جو فساد کرنے والی قوم ہے، یہ ظلم ڈھانے والی قوم ہے، یہ میری بات، یہ جو تیرے احکامات میں پہنچا رہا ہوں اسے نہ سننے والی قوم ہے، اس سے مجھے نجات عطا فرما. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فرشتوں کو بھیج دیا، کہا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے نکل جائیں، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم انہیں آسمان پہ لے جا کے ایسا پٹخیں گے کہ سب ختم ہو کے رہ جائیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے میرے رب میرا رنج، میرا غم، میری شکایتیں سب تیرے دربار میں ہیں، تو ہی دور کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، کسی کے سامنے اپنی فریاد کو لے کر نہیں جاؤں گا، تیرے دربار میں اپنی فریاد کو رکھوں گا، تو ہی میری فریاد کو پورا کرنے والا۔ آپ دعا کرتے رہے، یقین تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے میرے بیٹے یوسف کے فراق کو دور کرنے والا ہے اور ملانے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب کی دعا کو قبول کیا، یوسف بھی ملے، ہاں بنیامین بھی ملے، اللہ نے آپ کے غم کو دور کیا، آپ کے رنج کو دور کیا۔ ایسا نہیں کہ یعقوب علیہ السلام یہاں دعا کیے اور دوسرے ہی دن یا اسی وقت دعا قبول ہو گئی، لمبا عرصہ گزرا، کئی سال گزرے، بعد میں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اس لیے کبھی ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے فرمایا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بچوں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے منکر ہیں وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب میرا رنج، میرا غم، میرا الم، میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، ان ساری چیزوں کو دور کرنے والے آپ ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا، جب زلیخا اور مصر کی وہ خواتین دعوت دینے لگی، آئیے برائی کی طرف، آپ تو اتنے حسین و جمیل ہیں اور آپ کی یہ مالکن آپ کو دعوت دے رہی ہے، کیوں آپ ٹھکرا رہے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ یزدی میں دعا فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے رب، یہ جن گناہوں کی طرف مجھے بلا رہے ہیں، زنا کی طرف مجھے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہی ہیں، اور یہ میری مالکن مجھے دعوت دے رہی ہے، اگر میں اس میں پڑوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، زنا اتنی بری بلا ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ یہ فحش چیز ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، انسان کو برباد کرنے والا راستہ ہے، انسان کی نفسانی خواہشات ابھارتی ہے کہ چلو اس کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کر لو اور زنا کے راستے پہ چلے جاؤں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ زنا فحش ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف کو دعوت دی گئی اور مالکن نے بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جن باتوں کی طرف مجھے تم دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، اس کے مقابلے میں رب کی بارگاہ میں یہ فریاد کروں گا کہ مجھے ان کے بیچ میں رکھنے کے بجائے جیل میں بھیج دیجئے، میں وہاں جانا پسند کرتا ہوں لیکن زنا کے دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے رب ان کے اس مکر کو اور ان کے ان ہیلوں کو اور ان کی ان سازشوں کو اگر آپ مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں بھی جاہل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اسی لیے اتنے بڑے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود
دعا کیا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اے میرے رب میرے اندر جو نفس ہے یہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، یہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اے میرے رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے، اگر تو مجھ پر رحم کا معاملہ نہ کرے میں بھی ان برائیوں میں پھنس جاؤں گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کیا کہا حضرت یوسف نے کہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، باوجود اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، نہیں میرا رب مجھے بچائے گا تو میں بچ پاؤں گا۔ اپنے رب پر یقین تھا۔ دعا کریں، اسی لیے ایک اور بھی دعا کیا تھا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، مجھے سمجھ عطا فرمایا، اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، بادشاہت کی کرسی بھی عطا کیا۔ حضرت یوسف کو پہلے کنویں میں ڈالا گیا، اللہ رب ذوالجلال نے کنویں سے نکالا، پھر مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، بادشاہ کے غلام بن کے آئے، عزیز مصر کے غلام بن کے آئے اور زلیخا کے خادم بن گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بعد قید خانے میں بھیج دیا، آپ کی دعا کو قبول کر کے پھر قید خانے سے نکال کے اللہ رب ذوالجلال نے عزیز مصر بنایا، پھر بادشاہت کی کرسی پہ متمکن فرمایا۔ تو اس لیے حضرت یوسف نے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کیا جبکہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں تو قید خانے میں پڑا تھا، قید خانے سے نکال کے آپ نے مجھے بادشاہت کی کرسی پہ متمکن فرما دیا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا ولی دنیا میں تو ہی ہے اور آخرت میں میرا ولی تو ہی ہے۔ اگر تو میرا ولی نہ ہو میں بھٹک جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا، کہا ہے میرے رب جب بھی میرے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو کیسے آئے؟ توفنی، مجھے ایسی وفات دے، ایسی موت دے کہ میں اسلام کی حالت میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، تیرا مطیع و فرما بردار ہو کے دنیا سے پردہ کر جاؤں۔ اے میرے رب وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میں غلط لوگوں کے ساتھ نہ ملوں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ جڑوں، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں بھی اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اے میرے اللہ توفنی مسلمہ، مجھے بھی تیری فرما برداری کرتے ہوئے، اسلام پر چلتے ہوئے، اسلام کی اطاعت کرتے ہوئے موت عطا فرما، ایسی موت دے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، تیرا ذکر کر رہا ہوں اور تجھ سے آ کے ملوں۔ اے میرے رب وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، گناہوں کی مجلس میں رہتے ہوئے، بدکاروں کی مجلس میں رہتے ہوئے میں تیرے سے ملنا پسند نہیں کروں گا۔ اگر اللہ ہم پہ رحم نہ کرے، اگر اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ نہ کرے، ہمارا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہنا۔ حضرت یوسف نے دعا فرمائی، دعا کرتے رہے، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو سنا اور آپ کے لیے بادشاہت بھی عطا کیا اور آپ کے پورے رشتہ داروں کو جوڑ دیا۔ اور جب موقع آیا کہ جب اپنے آپ کو پیش کرنے کا، بھائی کھڑے ہیں، باپ کو بٹھایا ہے، ماں کو بٹھایا ہے، خالہ کو بٹھایا ہے اور پورا مجمع سامنے ہے، اس وقت فرمایا آج آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا،
کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ چلو چلو، میں نے تمہیں کیا معاف کروں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب کہ تکلیف دیا، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ سے الگ کروا دیا، باپ سے جدا کروا دیا، باوجود اس کے کہ دل میں کچھ نہیں رکھا، بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہی تعلیم دی کہ ہاں اگر کبھی کچھ سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو تمہارے اخلاق یہ ہو کہ تم درگزر کا معاملہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا، پورا بدن کیڑوں سے بھرا ہوا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہاں میرے بدن میں کیڑے ہیں، پل رہے ہیں، نیچے گرتے تو اٹھا کے بدن پہ رکھ لیتے کہ تمہاری غذا میرے رب نے میرے بدن میں رکھا ہے، کہاں تم جا رہے ہو، آؤ۔ لیکن ایک طرف دعا بھی کرتے، ایسا نہیں کہ کیڑے پڑے، دعا کی فوراً دور ہو گئی بیماری، نہیں، کئی سالوں تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ربی انی مسنی الضر، اللہ رب ذوالجلال انسانوں کو مختلف آزمائشوں میں آزما کے رکھتا ہے، کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت چھین کے آزماتا ہے۔ اللہ مختلف آزمائشوں میں بندوں کو آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحت ہو تو کیا میرا یہ شکر بجا لاتا ہے، یا میری نافرمانی کرنے کے لیے زنا کے اڈوں پہ پہنچ کے زنا کرنے لگتا ہے، یا یہ ہے کہ میں نے اسے صحت دیا، میں نے اسے جوانی دیا، میں نے اس کے لیے اس کے اعضاء کو صحیح سالم پیدا کیا، اس پر میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے، یا کفران نعمت ادا کرتے ہوئے، کفران نعمت کرتے ہوئے ننگا ناچ ناچ کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، کہ یہ غلط راستے پہ لے جا کے اسے صرف کرے گا، یا یہ ہے کہ میری اطاعت و فرما برداری، اس لیے کہ یہاں کوئی جزا نہیں، یہاں کوئی سزا نہیں، اللہ نے چھوٹ دے کے رکھی ہے، جاؤ تمہارے لیے اختیار ہے، تم اگر چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، اگر چاہے تو غلط راستے پہ چلو، یہ تمہارے لیے اختیار دے دیا گیا، لیکن جزا سزا قیامت میں ہوگی، وہاں پکڑ دھکڑ ہوگی، وہاں مواخذہ ہوگا اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں، ہاں یہ تو معصوم ہے، لیکن ان کے علاوہ ولی ہو یا اللہ کے نیک بندے ہوں یا مومن ہو مسلمان ہو، ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاک کہا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کہا جا سکتا ہے، معصوم ان کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے مختلف آیات کے ذریعے بندوں کو سمجھایا، ایک وہ ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرات صحابہ بعض وہ جماعت ہیں بغیر حساب و کتاب کے، اولیاء اللہ ان کی نیکی کی وجہ سے حساب ہی کتاب ہی نہ ہو اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، یہ اللہ رب ذوالجلال اس کے مالک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں داخلہ، بعض وہ ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں جہنم میں بھیج دیا، سزا پانے کے بعد جنت میں ان کو بھیج دیا۔ لیکن سب جو بھی کلمہ کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، دل سے رب کو اور نبی کو تسلیم کر لیا، میرے نبی نے خوشخبری سنا دی کہ اس کے لیے جنت ہے۔ جی ہاں، ہم کون ہوتے ہیں کہ جہنم میں بھیجنے والے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ڈگری ہے کہ ہم اس کو جہنم میں بھیج دیں، اس کو جہنم میں بھیج دیں؟ ہمارا رب ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا۔ ارے مجھے ہی پتہ نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عمر ڈرتے تھے، حضرت ابو بکر ڈرتے تھے، جبکہ ایک ہی بیٹھک میں نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دیا تھا۔ اور اصحاب بدر 313 جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تمام بدریین جنتی ہیں، لیکن اصحاب بدر ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میرے رب کا غضب مجھ پر نہ اتر جائے، میں جہنم میں نہ چلے جاؤں۔
اصحاب بدر ڈرتے رہتے تھے، تو ہم اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت کی ٹکٹ لے لیے ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں؟ نہیں، آخری وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اطاعت کے ساتھ مجھے وفات عطا فرما اور تیرے نیک بندوں کے ساتھ میرا شمار فرما۔ میرے نبی نے بھی دعائیں کی تھی، جب مکے سے نکلے تو اس وقت ایک دعا فرمائی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی زدنی علما۔ نبی نے دعا فرمائی، اے میرے رب، جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہ بھی سچائی کا گھر بن جائے، سچائی کی جگہ بن جائے، جہاں داخل ہو رہا ہوں وہ بھی سچائی کی جگہ بن جائے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ہی میرا سلطان ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ سلطان ولی کو کہتے ہیں، بادشاہ وہ الگ معنی میں، لیکن یہاں ولی کہ میرا حفاظت کرنے والا، میرا محافظ، میرا ولی، میرا سب کچھ میرا اللہ ہے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی نے دعا فرمائی تھی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، ہماری دعاؤں کو وہی سننے والا ہے۔ دعا وہ ہے جو ہماری تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ہماری تقدیر میں کچھ تھا اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا تھا، لیکن ہم نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں تڑپا، پکارا اور بلک کے سسکے، اللہ رب ذوالجلال ہمارے ساتھ جو چیزیں ہونے والی تھیں اسے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی خوب تڑپتے تھے، بلکتے تھے، سسکتے تھے، امت کے لیے تڑپتے تھے۔ آج امت میں رونے والوں کی ضرورت ہے، تڑپنے والوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مشکلوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ اس وقت ٹوپی پہننا بھی ایک عیب بن چکا ہے، داڑھی رکھنا بھی ایک آزمائش کا وقت لے آیا ہے۔ داڑھی کاٹتے ہیں، پیشاب پیش کرتے ہیں، پیشاب پلاتے ہیں، حد سے زیادہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، عداوت دشمنیاں اتنی گھر کر گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غلط راہ پہ چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک طرف ہم اپنے آپ کو نیک بننا ہے، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بننا ہے اور غلط کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ جی ہاں، اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال امت کے ہر فرد کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا کرے، رات کی تاریکی ہو، سناٹا ہو، سب سو رہے ہوں، ہماری نیند کھل گئی، رات میں دیر تک جاگے بغیر، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد جلد سے جلد سونے کی تیاری کر کے تہجد کے وقت میں اٹھنا ہمارے لیے نصیب ہو جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں، تڑپیں، بلکھیں۔ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا سننے والا ہے، ہماری پکار کو، ہماری تڑپ کو اور ہمارے بلکنے کو، سسکنے کو تو ہی سننے والا ہے۔ اگر تو روٹ گیا، اگر تو ناراض ہو گیا، ہم کہیں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ، اگر تو ہمیں دھتکار دیا، ہم کہاں جائیں؟ تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تو
تو جتنا بھی دھتکار دے ہم تیری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں، تجھے ہی پکارنے والے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا، ہر نبی نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کی پکار کو سنا اور ان کے لیے انعامات سے نواز دیا۔ اگر آج بھی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں تو کوئی ہماری نہ تو حفاظت کرنے والا ہے نہ تو بچانے والا ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے بچ پائے گا، وہاں سے واپس باہر آئے گا۔ تین اندھیروں میں پکارتے ہیں، لا الہ الا انت، اے میرے رب میرے لیے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تو ہر چیزوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ہاں میں اس بات کو نہیں کہنا تھا جس کا تو مجھے حکم نہیں دیا تھا، میں کہہ گیا، میں ظالم ہو گیا، میں حد سے زیادتی کرنے والا بن گیا، میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا۔ انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ تو پاک ہے۔ تسبیح کرتے رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتے رہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ میرے رب نے مچھلی کو حکم دے دیا، یہ میرا یونس تیرے پیٹ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے جگہ بنا کے رکھا ہے، تیرے لیے نوالا نہیں بنایا، اسے ہضم نہ کرنا۔ میرے رب نے جب حکم دیا تو لا کے دریا کے کنارے ساحل پہ چھوڑ دیا کہ میرے رب کا حکم ہے تمہیں چھوڑنے کا۔ چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے جمادات ہوں یا نباتات ہوں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی نافرمان۔ ایک مچھلی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے، میرے رب نے اسے حکم دے دیا کہ میرا یونس تیرے پیٹ میں آیا ہے تو یہ تیرے پیٹ میں محفوظ رہے گا، یہ تیرا نوالا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو لا کے چھوڑ دیا۔ سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کریں، کیسے اللہ کے حکم کو توڑیں؟ ابھی وقت آیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں، غلط کاموں سے بچائیں، دھوکہ دہی سے بچائیں۔ وقت آ گیا ہے، ابھی کب تک ہم ان دلدلوں میں پھنسے رہیں گے؟ کب تک اس بھور سے نکلنے کی کوشش نہ کریں گے؟ یہ بھور ہیں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، دلدل سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے ایک تبدیلی لانے کا، ایک وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اس لیے کہ ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم کہاں ان زنا کے اڈوں پہ پہنچ کے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، فحش کاموں میں، غلط کاموں میں اور یہ نشے کی چیزوں میں اپنی زندگی کو لت پت کر کے کہاں اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لوٹ کے آنے کا وقت ہے، آ جائے، لوٹ کے آنے کا وقت ہے میرے لیے بھی کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤں۔ آپ میں سے ہر ایک کو بھی لوٹ کے آنے کا وقت ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کب ہمارا خاتمہ ہو جائے، کب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، اگر اللہ ہمیں دھتکار دے ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تصور لے کے جئیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اطاعت کرنے کی اور اللہ کو جان کر مان کر اللہ کو حاضر سمجھ کر زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج اسلام میں ایک اہم ترین فریضہ ہے۔
اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ حج پہ جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ کب میرا رب مجھے حج کے لیے لے کے جائے، میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، نبی کے روضے پہ پہنچوں، سلام پیش کروں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ سی رہتی ہے۔ 2 سالوں سے چونکہ وبا کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے پورے عالم اسلام سے حج پہ جانے کے لیے روک رکھا گیا ہے، جا نہیں پا رہے ہیں، باوجود کوشش کر رہے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ حاجیوں کی خدمت ایک بڑی عبادت ہے۔ حضرت عباس پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، کنویں یعنی زمزم کے اس کنویں سے پانی نکالتے، حاجیوں کو پلاتے، لے جا جا کے پلاتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ نے پلایا تھا۔ جی ہاں، حاجیوں کی خدمت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں کے نوجوان بھی بڑی عظمت سے، بڑے جذبے سے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جا کے حاجیوں کا سامان اٹھا کے، اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی تڑپ ہے لیکن حالات کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین رؤف الدین کچہری والے اور حج کمیٹی کے ممبران بھی تشریف لائے ہیں۔ اس مرتبہ کیا ہوگا، کس طرح کی تیاریاں ہیں، 65 سال کی عمر کے جو حاجی ہیں کیا وہ جا پائیں گے، نہیں جا پائیں گے، ابھی کس طرح کے انتظامات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ وہ اپنے خیالات کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کرے کہ اس سال ہمارے ہندوستان کے بلکہ پورے عالم اسلام سے حجاج اکرام اللہ کے گھر پہنچیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں پہنچے، حج کے ارکان ادا کریں، نبی کے روضے پہ پہنچیں۔ اللہ سب کا پہنچنا آسان فرمائے۔ اور جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے مجلہ تیار ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سیکریٹری صاحب علی جناب الحاج سید نور الامین انور صاحب نے مجھ سے گزارش کی تھی، مولانا یہ جو مختلف حقوق ہیں، بیٹے کے باپ کے ساتھ حقوق ہیں، بیوی کے شوہر کے ساتھ، شوہر کے بیوی کے ساتھ، نماز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، یہ اگر ایک ہی چھوٹے سے مجلے میں جمع ہو جائیں، جو ہم چھوٹی سی نظر میں، اس لیے کہ بڑی بڑی کتابیں اب پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، موبائل فون آ گیا ہے، ایک چھوٹے سے رسالے میں، مجلے میں اگر یہ حقوق جمع ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو میں نے آپ کی بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہمارے اساتذہ کو اس کی طرف توجہ دلایا، تو ہمارے اساتذہ نے مختلف کتابوں سے حقوق و فرائض کو جمع کیا ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، استاذ کے کیا حقوق ہیں، شاگرد کے کیا حقوق ہیں، اس تمام جتنے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو مختلف یعنی بالکل مختصر رسالے میں ہم نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی اجرا ہوگا، اسے آپ بھی لے جائیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیں، بچوں کو بھی دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اوپر ایک دوسرے کے کیا حقوق عائد ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمان اسے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہر جمعہ جب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈالتے جائیں۔ ہمارے ایک بھائی میرے پاس آئے، ذکر کیے کہ مولانا میں کوئی بڑا تاجر نہیں ہوں، میں یہ جو اسکراپ کا مارکیٹ ہے وہاں جا کر تھوڑا سا مال اٹھا کے اس میں میں تھوڑا پیسہ جمع کر کے جمعہ میں چادر میں لا کے ڈال دیتا ہوں۔ یہ جمع کے یعنی انہوں نے اپنا جو احساس میرے سامنے ذکر کیا، میں اسے دیکھتا رہ گیا اور سنتا رہ گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے ان بھائیوں کے دلوں میں کیسی محبت پیدا کی ہے اللہ کے اس گھر کی، کہ یہاں لا کے ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے جذبے کو اور ان کے احساس کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں
تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔